الف لام میم اس کو نہیں پڑھنا، کیا کر لیں الف لام میم ہے، سمجھے کیا پڑھو گے الف لام میم، ایک بار کو دوسرے میں دو سمجھا پڑھان پڑھو ٹھیک ہے الف لام میم ایسا نہیں الف لام میم اوپر پڑھنا ذرا میرا بیٹھ گیا ابھی فوجی ہو گیا اس نے میرا گلا ٹھیک تھا جی ایچ یو میں نے قرآن پڑھا تھا دھاڑے مار کر کے بول رہے موڈ گیا ہے ظاہر فوجیوں کے سامنے موڈ نہیں دیا کہ بتا رہے واقعی بھی جی ایچ یو میں وہاں پر خاص مدرسہ ہے برسے بلاتے بخاری کرائی فوجیوں کو دیکھ کر ویسے بھی اللہ یاد آتا میرے دل میں آتا تھا کہ اللہ یہ تھا اللہ والے دن دیکھنے کا جائے ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. یہ جو نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اور اسی طرح یہ زکات دیتے ہیں آخرت کو یقین رکھتے ہیں یہ لوگ بولا ہے کہ ان کی فلاح میں منحصر ہے لیکن فلاح ان میں منحصر ہے یہ لوگ فلاح میں منحصر ہے اولئک الکاملون اولئک الصادقون الکاملون اچھا کامل لیکن جب آپ اس کو ثابت قائم حاصل موجود مستقل افعال عامہ میں جو ملے کسی چیز کو قائم کے ساتھ متعلق کرے تو قائم کی زمین تو ہوگی فائل آپ کہیں کوئی سے مشکل خبر ہے لکھنے کا نہیں کسی کارے کو مشکل ہے وہ وہاں پر کہتے تو وہاں پر کام ہوتا ہے لیکن قائم کی زمینوں کو اس کا فائل اور جا اس کے ساتھ ہوتا ہے اولئک الکاملون ثابتون راکبون علی ہدی حاصل بھی کرتے ہیں اور ہدایت ہے اللہ کی طرف سے خصوصی طور پر ان کو حاصل ہے یہ تقریر اسلامی عام لوگ نہیں اللہ کی طرف سے ہدایت ہے اولئک هم المفلحون اولئک مبتدا اور هم مبتدا ثانی اولئک مبتدا اول مبتدا اکبر اور هم مبتدا ثانی المفلحون اس کی خبر پھر یہ پورا جو ہے حوالہ کرے کی خبر بنے خبر ہے یا اولئک مبتدا اور مفلحون خبر اور هم ضمیر مصدر میں لیکن پہلی والی ترکیب اولئک هم المفلحون اب مبتدا خبر دونوں مانا یہاں پر اثر ہے کہ جان یہ لوگ یہ انشاءاللہ فلاح میں منحصر ہے لیکن فلاح میں منحصر نہیں جیسے بول کی داڑھی میں منحصر ہے لیکن داڑھی بول میں منحصر نہیں سکھ لوگ بھی داڑھی رکھتے ہیں سمجھتا میکر گالی میں منحصر ہے لیکن گالی میکر میں منحصر ہے پٹھان نسبت میں منحصر ہے لیکن نسبت پٹھان میں دوسرے لوگوں میں اس کے بعد لوگ ایسے ہو گئے کہ جنہوں نے کبھی نماز ایک نماز بھی نہیں پڑھی زکات کبھی بھی نہیں دی لا الہ الا محمد رسول اللہ جیسے پڑھا اور جیسے گھر پہ آگے کہا ہے میرا چچا بھائی کہا ہے دوسرا کہا تیسرا کہا کہ وہ سب بہت میں چلے گئے کہا اللہ مسلمان ہو گیا لا الہ الا محمد رسول اللہ لیکن سب عمل میں ثابت ابن قریش سمجھے حضرت صحابی وہ فوراً بہت میں چلا گیا اور اتنا لڑا غور سے کہا ہم تمہارا آ کر مذہب نہیں ہوگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ کرو یہ قومیت کے لیے جنگ لڑی ہے یا اللہ رسول سے دفاع کیا تو بتایا گیا کہ اللہ رسول سے دفاع کی اس نے خود بتایا سبحان اللہ تو فرمایا اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اس کا یہ کہتا کو بولا چلیے انتقال ہو گیا اللہ کو پیار ہو گئی شہید ہو گئے حضرت نے فرمایا کہ یہ دخل جنت میں داخل ہو گیا امام ابو داؤد فرماتے ہیں ما صلی صلاۃ تک تو اللہ کی قسم ایک نماز
آپ کو مدد سمجھ آتی ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ آپ نے تبلیغ کا 14 نمبر سنا ہے اکرام مسلم، اس کا معنی ہوگا آخر میں ریگولر مسلم، مسلمان آدمی کا اکرام. یہ اصل میں اکرام مسلم نہیں تھا، یہ تھا اصل میں اکرام علماء. اس میں ہمارے تبلیغی ساتھیوں نے تحریف کی. علماء آکس ہے، اس لیے کہ ہر عالم تو مسلم ہوتا ہے لیکن ہر مسلم عالم کو نہیں ہوتا. یہ جب اختلاف ہو گیا، ہندوستان اور پاکستان الگ ہو گئے. پاکستان کو اللہ پاک نے مسلمانوں کو ایک خصوصی عطیہ کرم کر کے جب پاکستان کو دے دیا تو علماء کے دو گروپ ہو گئے. حضرت تسکین اور متشرف وہ حضرت کو پتا چلیے کہ اس میں تھے مسلم لیگی تھے مناظر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت درس شیخ العالم حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت کانگریسی یہ بھی چاہ رہے تھے کہ پاکستان الگ ہو مسلمانوں کی طرح. اس میں پھر لوگوں نے جو لیگ کی تائید میں تھے مسلم لیگ کی حضرت دستانی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے پھر لوگوں نے ان علماء کو یہ کہ لان تان شروع کر دی جو کانگریسی، اور کانگریسی لوگوں نے عوام نے ان پر لان تان شروع کر دی. تو اللہ پاک حضرت دست مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ غریب کے رحمت کرتے کہ حضرت نے یہ جو 6 نمبر جو بنایا اس میں ماشاءاللہ پورا دین آ جاتا ہے، لیکن اس میں اکرام مسلم نہیں تھا، اکرام علماء. علماء جو ہے علماء کا اکرام کیا جائے اور علماء کے پیچھے پڑ کر کے اپنے عاقبت دبانا جائے. اس لیے کہ ابن عساکر نے لکھا کہ حقوق العلماء کی مصوبت ہو. علماء کا گوشت جو ہے نا وہ علماء کا گوشت سے مراد غیبت علماء کی. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ فاتقوا اللہ انہ سمجھے لیجیے. حضرت نے اکرام العلماء بنایا تاکہ علماء کی غیبت کر کے یہ اپنے عاقبت کو دبانا کرے. وہ تب جب اس کو اکرام علماء کو چلا دے کر دے اکرام مسلم عام ہوگا. اب اس کی چند دنوں کے بعد میرا مشورہ یہ کہ اکرام الحیوان، اس میں کہتے گھوڑے کیا، پھر اس کے بعد یہ کہ اکرام جس میں نام درخت ہے، پھر اکرام جس میں پتلا سمجھے جس میں کیا ہے پتھر وغیرہ سارے میں، اور پھر اکرام جوہر سمجھے کہ اکرام الوجود جو مانا کر کے آگے سے سلسلہ ہے. یہ سلسلہ آپ کی اطلاع کے لیے جیسے کہ اصل اعلان کیا تھا؟ اصل اعلان یہ تھا میرے دوستوں عزیزوں بزرگوں بھائیوں، میری اور آپ کی کامیابی اللہ پاک نے دین میں رکھی. یہ دین میرے اور آپ کی زندگی میں کس طرح آ جائے اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے. اسی محنت کے سلسلے میں بقیہ نماز کے بعد بات چیت ہوگی. آپ حضرات جمع کر کے بیٹھ جائیں انشاءاللہ بڑا دوں. اصل اعلان ہے سمجھے. اب اس میں تھوڑی سی انہوں نے تبدیلی کر دی جائے. میرے دوستوں عزیزوں بزرگوں بھائیوں، میری اور آپ کی کامیابی بلکہ پورے عالم کی کامیابی اللہ پاک نے پورا دن رکھا ہے کہ پورا دن میرے اور آپ کی زندگی میں کس طرح آ جائے اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے. تو پورا دن وہ 6 نمبر ہے، اس میں سے تب مکمل یہ جیسے کہ حضرت علی کے سامنے جو آتے تھے خوارج کہتے ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، حکومت صرف اللہ کی ہوگی. آپ یہ جو ہمیں جلا رہے ہیں مار رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں کرا، آپ کی محمد پوری مانی ان الحکم الا للہ. تو حضرت فرمایا کائنات حق پوری طرح بات ہے، جملہ تو ٹھیک ہے. قرآن کیا ہے تمہارا مقصد علی پر اٹیک کرنا ہے تو علی کو میزان لگانا چاہتا ہے. جیسے کہ ہمارے کوئی ساتھی علی پگڑی والے وہ ہمیں دیکھتے شرائع شرم کی علی اللہ شرائع شرم کی علی اللہ بہت میرے سامنے ہم کیا مدد کر لیتے. تو ایک دفعہ کافی لوگ تھے جیسے میں صبح واکنگ کے لیے نکل کر شرائع شرم کی علی اللہ شرائع شرم، تو میں نے مجھے ایک دو کو میں نے ادھر آیا وہ آگے تھے. میں نے کہا رسول اللہ کے تو مجھ پر سلام میں سے جواب کو دیکھتے تو آپ خاموش ہے اور ہمیں دیکھ کر کے تمہارے قبول یا جیسے کہ اللہ کو بڑا غیر مقلد جب آگے کی طرح زور سے ہوتا ہے. آپ کو سمجھو اب آسان یہ اولئک الموصوفون بهذه الصفات جو ان صفات کے ساتھ موصوف ہے یہ تعلیم ثابتون یہ اللہ کی طرف سے خصوصی ہدایت
کسی مشتق پر حکم لگتا ہے تو ماخذ اشتقاق اس کے لیے علت بنتا ہے. اب یومن یہ سب مشتقات ہیں، یقیمون الصلاۃ مشتقات ہیں، سمجھے؟ ينفقون یہ سب جو خرچ کرتے ہیں، یومن بما یہ سب مشتقات ہیں. ماخذ اشتقاق کی کا کیا ہے؟ ماخذ اشتقاق اللہ کو بلا کرے ایمان ہے، ایمان بالغیب ہے، اقامت الصلاۃ ہے، ایتاء الزکات ہے. اب معنی یہ ہوگا کہ الہدایت ولایت على هدى من ربهم اولئک الثابتون قائم. اولئک سے مراد یہ صفات کے حوالے، یہ صفات والے یہ ہدایت پر. اس کا مطلب یہ ہوگا الہدایت معلولۃ بهذه الصفات. بولو الہدایت معلولۃ بهذه الصفات. یہ صفات کا تحقق ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کی خصوصی ہدایت پر اللہ سب کو عطا کرے. اب میں بس جیسے کہ اب اکرام مسلم، اکرم المسلمہ، اب اکرام ایجاب والا ہوگا، المسلم مشتق ہے، ماخذ اشتقاق اسلام. اکرم المسلم کا مطلب یہ ہوگا کہ الاسلام یہ الاکرام معلول بالاسلام. بولو اکرام کی علت کیا ہے؟ اسلام. اکرم المومنہ، اس اکرام کی علت کیا ہے؟ ایمان. اکرم العالم، الاکرام معلول بالعلم الانسان. یہاں بھی اولئک علی هدی من ربهم واولئک هم المفلحون. یہ اللہ تعالیٰ کا اشارت دنوی کہ دنیا کے اندر خصوصی اللہ کی مرضی کے مطابق وہ چلیں گے انشاءاللہ. اولئک هم المفلحون فی مرامهم، اور آخرت میں انشاءاللہ اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہوں گے. اصل مقصد یہی مولانا. یہ کبھی کبھی اشارہ کر کے میں آپ سے کہوں گا المفلحون خبر ہے اور ایسے المفلحون خبر نہیں ہے. مفلحون مشتقہ سے فاعل، اس میں ضمیر اللہ تعالیٰ کا فاعل بنے گا. ضمیر فاعل اپنے فاعل سے مل کر کے پھر یہ خبر بنے گا. ہم کے لیے ہم مبتدا خبر، پھر یہ خبر بنے گی اولئک کی. اس کا خیال کرنا یہی ہوگا. الرحمن الرحیم کہتا ہے مولانا جب آپ مدرس بنیں گے تو ضم الصفات بدون فاعلیہ ما موصوفات خطا الفاعل، یہ ہمارے بزرگوں سے بھی خطا پائش ہو گئی. سمجھ رہے ہیں؟ اسم مضاف لفظ اللہ، یہ لفظ موصوف مجرور موصوف الرحمن سے متول الرحیم سے متصل. صوفی سے غلط اختصار آپ کرے اور یہ ترکیب غلط نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ ہے کہ رحمان رحیم دونوں مشتق کی سیکھا اور ان کو اعتماد موصوف پر بھی تو یہ عمل کریں کہ کس میں عمل کریں؟ ان کا فاعل ہوا، رحیم کا فاعل بھی ہوا. اس وجہ سے قانون کیا ہے؟ قانون یہ ضم الصفات بدون فاعلیہ. بولو ضم الصفات بدون فاعلیہ، صفات کو فاعل کے ملائے بغیر ما موصوفات موصوفات کے ساتھ ملایا نہیں ہے. ضم الصفات بدون فاعل، فاعل کے بعد ضم الصفات ما موصوفات ہے، سمجھے؟ موصوفات کے ساتھ ملا بغیر فاعل خطا اور فاعل شروع بہت بڑے لگتے ہیں. علماء اس کا انتقام کرتے ہیں، اس کا خیال کریں. یہ حضرت ابن ہشام انصاری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے آدمی ہیں آپ کے. چلو یہ اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا. اب مسئلہ ہو گیا. اس کے بعد اہل اقرار کے بعد اب شروع ہے اہل انکار. ان الذين كفروا سواء عليهم کیا سوال علیہم ان پر برابر ہے، ان کے ساتھ برابر ہے. آپ کو ڈرائے سبب تم ضرور جان ڈرائے لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں. کیوں ایمان نہیں لائیں؟ اس لیے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا. یہ دل سے آدمی بات کو سمجھتا ہے. وعلی سمعہم، دوسرا علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے کہ سمع کان پر اللہ نے مہر لگائی ہے. تیسرا ہے کہ آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھ لیتا ہے، اس سے علم حاصل ہوتا ہے. ان کے آنکھوں پر وہ عظیم قسم کا پردہ ہے. اور یہ منافل علم کے درسگاہ سارے بدل ہیں. سمجھے؟ دل سے علم حاصل ہوتا ہے، سمجھ سے علم حاصل ہوتا ہے، بصر سے یہ سب کچھ اللہ ایمان اسی سے ایمان اور علم اور یہ منافل علم سارے کے سارے پر مہر لگی ہے. تو پھر یہ کیا ایمان وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور جو کبھی کفر ہے تو انہی کے لیے سنگین قسم کا عذاب ہے. عظیم کا معنی سنگین، بہت خطرناک اور سنگین. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور یہ معنی اب اس کے بعد مسئلہ یہاں تک مسئلہ ہے تفرق یہ الذی کے لیے صلہ ہے. پھر بقا اور سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، یہ ہم تسویہ کہلاتا ہے. سمجھ یہ اس کے بعد شعور کے بعد لاوالی کے بعد حمزہ تسویہ کے بعد یہ آ
اور لا یؤمن دوسری خبر ہے، یا یہ کہ آپ کو بنا کر یہ ہاتھ یا جملے استئنافی ہے لا یؤمن آپ کی مرضی ہے۔ ان الذين كفروا سواء عليهم ان الذين كفروا مستمع عليهم انذارك وعدم انذارك آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا یہ برابر ہے، ڈرانا نہ ڈرانا یہ میری استری کے برابر۔ میں کہتا ہوں کہ اس کو نصیحت کرو یا نہ کرو یہ جماعت ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سمجھے میری؟ انذارك مستمع علیہ برابر ہے ان کے سامنے، مستمع علیہ انذارك وعدم انذارك آپ کا سنا ڈرانا نہ ڈرانا ہی برابر ہے۔ لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے، کیوں؟ علت اس کی وجہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر بھی مہر، وعلی ابصارہم غشاوۃ ان کی آنکھوں پر یہ غشاوۃ عظیمۃ ایک خطرناک قسم کا پردہ ہے، ولہم عذاب یہ منافق علم بند علم کہاں سے آئے گا، ایمان کہاں سے؟ ولہم عذاب عظیم ان کے لیے سنگین قسم کا عذاب۔ ایک یہ ہو گیا کہ سوال کا مستقل ایمان میں جا کے انذار عدم انذار کی تعلیم میں کر کے اللہ تعالیٰ کرے اس کو ہم نے ثواب کا فائل بنا دیا، اس کو خبر اول کے لیے اور لائن کو خبر ثانی یا لائن کو حال بنا یا لائن کو جو ہے استئنافی بنا، ایک مسئلہ کچھ بار پڑھ کے بنا۔ دوسری صورت سواب علیہم، سواب خبر مقدم علیہم اس کے ساتھ متعلق ہے انذرتم انذارک ایاہم وعدم انذارک ایاہم، انذارک وعدم انذارک مقتضا مخالف، پھر یہ جو خبر ہے کہ آگے لائن سے تیسرا آتا ہے آپ کے سامنے آئے تیسرا ان الذین تحقق علیہم الکفر، ان الذین تحقق الکفر منہم جن سے کفر متحقق ہے، ڈرا حالے کہ آپ کا ڈرانا کیا ڈرا حالے کہ آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا جن کے سامنے برابر ہو، اللہ یؤمنون کبھی ایمان نہیں لاتے۔ یہ مولانا کئی زمانے کے بعد یہ چیز مجھے مل گئی، اشکال ختم ہو گیا، کاش کیا ہے جو اس کو سمجھے، اب ہم آیت کے مقصد کی طرف آ جائیں گے۔ یہ زبردست چیز ہے میری سر، اس کو لکھا بھی کسی نے بہت کم کسی عالم کی اس میں کسی نے اور اب سواب علیہم مستمعین علیہم انذار قول، یہ کفر کے لفظ بنا کر ان کا جو اسم ہے اللہ قبول کر یعنی ان الکافرین علی قولہم مستمعین علیہم علی قولہم مستمعین علیہم انذار بعد من ذلک، جن سے کفر کا تحقق ہو گیا ڈرانے کی، آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا ڈرانے کے برابر ہو، ان کو کوئی پرواہ نہیں، یہ لوگ لا ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہ دیکھا آپ نے کہ یہ سواب یہ ان کی قسم سے الذین سے کفر کے بعد میں چیز ایک ہی بنی، تو یہ ان کی قسم سے ہو گیا حال، اب یہ نہ پیسے ہو گیا حال بتا، اور لا یؤمنون ایک ہی خبر ہوگی، اس کو سمجھ آئے یہ زبردست گل ہے، اشکال سارا کا سارے سے میں آپ سے کہتا ہوں بابا آپ کی تقریر طرح حالے کی آپ طرح تقریر کریں یا نہ کریں اس کے لیے سب کچھ برابر ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی ایمان نہیں لگی ہے، سنتے نہیں اس لیے کہ ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شيء، آدمی کان لگائے گا نا سنے گا تو پھر ایمان نہ ہو جائے، اور آپ کی تقریر عدم تقریر آپ کا سنانا نہ سنانا ڈرانا نہ ڈرانا ان کے ذرا حال ان کے لیے سب کچھ برابر ہے، سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی یہ بانج ہے ذرا حال کہ آپ اس کے ساتھ جیسے ایک مثال میں یاد کرو ادھر میں نہیں آنا اور بانج مثال ہے آپ یہ بانج ہے ذرا حال بانج سمجھے بانج ہے، اور یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہم مستری کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کوئی بچہ نہیں جائے بولو کوئی بچہ اس کو سمجھ نہیں آتا۔ اب اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ لا یؤمنون کافر ایمان نہیں لائیں گے، لیکن اس کے بعد ہزار لاکھ لوگ نہیں مان جائیں گے۔ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ ذہن میں جائے سن پھر فنائے صحن کے اندر ذہن بیٹھا ہوا ہے، سمجھے یہ حکایت ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں واقعہ تنمر دیا وہ بیٹھا ہوا یہ خبر ساتھ، اور اگر میں کہتا ہوں کہ زید بیٹھا ہوا صحن کے اندر اور زید ادھر کہیں بھی زید دبئی کے اندر قطر میں، تو یہ قاضی ہوگا نہیں، حکایت میں ہے اور کھیلا بنے اور قاضی
اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کہ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگوں کی ایمان ہے اور قرآن کہتے ہیں کہ ایمان نہیں لائیں گے. آپ کو میرا مسئلہ سمجھ آ گیا؟ کچھ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ آسان سا مسئلہ یہ آپ یہ کہتے ہیں ایک کل کاتب متحرک و نصاب مادہ کاتب بولو کل کاتب متحرک و نصاب مادہ کاتب جب تک لکھتا رہے گا جب تک لکھتا رہے گا سمجھیے اب ہوگا ان الکافرین على قوله مستويا عليه انذار قواعد من ذلك التبليغ من عدم التبليغ جن کے لیے برابر لا يؤمنون ما داموا على الكفر جب تک کفر پر ایمان نہیں ہوگا جب تک اپنے کفر پر ڈٹے ہوئے ایمان اندر شمار میں ان الذين كفروا جنہوں نے کفر کیا ذرا کا ڈرا منڈا ڈرا برابر لا يؤمنون ما داموا على الكفر الكافر كافرون الكافرون كافرون ما داموا على الكفر لا يؤمنون مزہ ہے الكافرون هم الكافرون کافر کافر ہے اللہ کا بلا کرے لا يؤمنون ایمان ان کا نہیں ہوگا ایمان شمار نہیں ہوگا ما داموا على الكفر جب تک تمہیں کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں. اور مزہ ہے دوسرا مسئلہ اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے جو سب سے بہترین یہ سعودی سے چھوٹی سی تفسیر آتی ہے اس میں میرا جواب پر ہمارے لوگوں کی بات کو سنی بہت پیاری بات ہے جو سعودی والے لجنہ من العلماء علماء کی کمیٹی میں الذین جو اس مقصود ہے جیسے آپ کے اکرام حرفی کے اندر 4 قسمیں آتی ہیں اور اکرام حرفی استغراقی جنسی استغراقی الذین اعتقادی اسی طرح اسماء موصولہ میں بھی یہ 4 چیزیں ہیں. تو یہ اسم موصول اللہ تعالیٰ کا یہ کہ اس سے اس موصول سے مراد اہل خارجی ہے اس سے مرحوم مراد ہے کافر ماحول اور کفر جہود اس سے مراد ہے. اور کفر جہود کیا ہے؟ کفر جہود اللہ کا بڑا کا یہ ہے کہ آدمی حق کو دل سے تو جانتا ہوا لیکن زبان سے نہ دل سے تو جانتا وجہدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا سورہ نمبر اب ہوگا ان الکافرین جاہدین کافرین جاہدین سمجھے جو جانتے ہیں دل سے جانتے ہیں لیکن اللہ کا بڑا کر زبان سے کبھی نہیں مانتے تو یہ مومن نہیں ہے. ظاہر ابھی میں کفر کے اقسام آپ سے یاد کروں گا کفر انکار ہو کفر جہود ہو کفر اناد ہو کفر نفاق ہو چاروں کے چاروں ساتھ ابھی آپ کو مسئلہ کریں. اب خلاصہ یہ نکلا کہ الذین اس موصول اہل خارجی کے لیے الذین اس موصول اہل خارجی اور اس سے معبود اور متعین کون مراد ہے؟ چند اشخاص مراد ہے جو کفر عام مراد نہیں ہے کفر جہود اور کفر جہود وہ ہے کہ دل سے تو جانتا ہے کہ زبان سے مانتا نہیں تو کیا پتہ ہے قرآن میں ہوتا اب مانا ہوگا کہ ان الجاہدہ لا یؤمن جاہد ہوئی جب تک انکار کرتا ہے زبان سے سمجھے ہوئے جب تک زبان سے اس کو ہم مومن شمار نہیں کریں گے کہ آپ اس کے دل کے اندر تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا دین سچ ہے لیکن اس کو ہم مومن شمار نہیں کریں گے کافر اس میں کوئی اشکال نہیں قرآن سب سے بہترین چیز ان الجاہدین لا یؤمنون انذرتهم من كل جاء ڈرائے یا نہ ڈرائے. مذاہب میں دو تیسرا مسئلہ آپ سمجھے الذین یہ عام مخصوص میں جو بات اب آپ کہتے ہیں عیسیٰ موسیٰ محمد عیسیٰ کریم راجہ تھا ذریعہ یہ سارے کے سارے کافر تھے یہ مومن ہو گئے. تو میں کہتا ہوں عام مخصوص من البعض ہے ما من عام الا وقد خص من البعض. اب عام کی تفسیر ہوتی ہے جنہوں نے ایمان لایا تھا من هذه الآیت اس عموم سے ان کی تفسیر ہو گئی. بولو جنہوں نے ایمان لایا لہذا مخصوص ان کی تفسیر ہو گئی جن کی تفسیر ہو گئی وہ تو نکل گئے اور آیت ما بقیہ کے اندر ما بقیہ کے من بقیہ کے اندر باقی ہے. یہ شریر کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے شریر کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے. اب آپ الحمدللہ
100 میں سے 200 ٹھیک ہو گئے تو یہ شریر ٹھیک نہیں ہوں گے، یہ حکم بقیہ کے اندر باقی ہے، باقی جو خوش ہو گئے ان کی تخصیص ہو گئی۔ تو یہ ہوتا رہتا ہے ہمارے یہاں مامی نامی اللہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم ما من عامل الا وقد قسم من الباس کا معنی ہے کہ ما من عامل الا وقد فيه تخصیص، ہر عامل تخصیص ہو گئی ہو جاتی ہے۔ اور حنفی کہ ہم ما من عامل الا وقد قسم من الباس کا معنی ہے ما من عامل الا ويحتمل التخصیص، کوئی عمل نہیں ہے مگر تخصیص کا احتمال ہے، ہر عامل تخصیص کا احتمال ہے۔ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں وہ اللہ تعالیٰ کے ضمنی ہے بدایت ہے، چونکہ تخصیص کے بعد مدد بھی رہ جاتی ہے آرام کی طرح۔ حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک تخصیص نہیں عام کرنی بعد میں تخصیص کرو، اور پھر استثناء میں اور تخصیص میں فرق یہ ہے کہ تخصیص مستقل نص سے ہوتا ہے، تخصیص مستقل نص سے، اور استثناء وہ غیر مستقل سے ہوتا ہے، کیونکہ چنانچہ دراصل میں بھی آپ لوگ ناراض نہیں، ناراض نہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ کو بنا کر یہ کہ ان الذین کفروا لا یؤمنون، کافر یہ کہ ایمان نہیں لانے والا والا کفرین کل کافر ہوتا ہے، جو ثابت دیتا ہے۔ دوسرا ہے کہ ان الکافرین ان الجاہدین الذین جحدوا بهذه الآیات الذین جحدوا بدین، جو دین کا جحود اور انکار کرتے ہیں زبان سے، دل سے اگر یہ کہ قائل ہے فرماتے ہیں لا یؤمن مومن شمار نہیں کیا جائے گا، یہ مومن نہیں ہے۔ تیسرا اہتمام میں عامل اللہ وقف سبیل الباز، یہ عام مخصوص بن الباز ہے، بولو یہ عام مخصوص بن الباز ہے، سمجھے مجھے قرآن کی بات ٹھیک ہے مولانا؟ یہ مولانا مسئلہ حاصل ہو گیا۔ اور چوتھا مولانا یہ مرتدین کے بارے میں خیال کیا، ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم زادوا كفرا لن تقبل توبتهم، یہاں کافرین کے بارے میں نہیں ہے۔ ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم زادوا كفرا، ان کے بارے میں کثیر الکفر، یہ کا انتقال ہے ماتوا على الكفر، ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس، اس لیے کافر کو لعنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ کتی الکفر کو جو مات آنا کفر پر کتی ہو کر کے مارا، ابو جہل اور شیخ اور ولید امیہ یہ سب کو لعنت کرنا، لیکن یہ جو کافر ہے یہ زندہ ہے، جو بائیڈن کا آپ یہ نہیں کہہ سکتے لعنت اللہ علی جو بائیڈن، آپ کہیں گے لعنت اللہ علی اللہ کفر جو بائیڈن، جو بائیڈن کے کفر کے نام یعنی اس کے پیٹ پر اور عمل۔ آپ نے دیکھا اذا یقول الذین یسبون اصحاب فقول لعنت اللہ علی شر علیکم، نہیں ہے بلکہ اس سے کہ علیکم ضمائر کا وضع ضمات کے لیے، علیکم کا معنی والا ضمات کے لیے، لیکن یہاں کہتے ہیں کہ کفر پر کفر ہے، جب تک کفر ہے تو تم ملعون ہے، اور کفر اگر تم چھوڑ دے تو تیری ذات پاک، تیری ذات پر لعنت کی، لعنت ہے تیرے کفر، یعنی چونکہ چنانچہ درزل میں ہوئی مسئلہ وہی ہے طرح تو لوگ میں عمل مسئلہ جو شرک کی دیتی، اور اس قسم کی لعنت مسلمان پر بھی ہے، سمجھے جو متعین کوئی مسلمان نہیں بلکہ ایک مسلمان جو لعن اللہ سائر الذین یصرف البیضۃ والبیضتین، اللہ سارے پر لعنت دے، مسلمان چوری کرتا ہے، مسلمان پہ لعنت نہیں ہے، لعن اللہ سارے چونکہ مشتق ہے، ماخذ اشتقاق سر کا ہے، اور نتیجہ نکلا کہ ان اللعنت معلولۃ بالسرقۃ، یہ مسلمان پر بھی ہوتا ہے، ہر تعین مسلمان کی ذات کو ملعون قرار نہیں دے سکتے، اس کو لعنت نہیں دے سکتے۔ مسائل سمجھا کرو وہ مسائل کرتے نہیں۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم۔ اب مسئلہ مولانا کفر انکار، کفر کی کئی قسم، کفر انکار ہے،
اور کبھی بھی اعتقاد بھی نہ رکھے، حق کا اقرار نہ کرے، یہ کافر کفر انکار ہے۔ قلب اور لسان دونوں سے انکار کرے اور حق کی حقانیت کا اعتقاد بھی زبان سے اقرار نہ کرے، یہ کفر انکار ہے۔ زیادہ تر کافر کائنات کے اندر یہی گزرے ہیں، ان میں سے بہت سے مسلمان بھی ہوتے ہیں، زیادہ تر کفر یہی ہوتا ہے۔ دوسرا کفر جحود ہے، حق کو دل سے تو جانتا ہوں، توحید کو دل سے جانتا ہے لیکن زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتا، جیسے کہ ابلیس کا کفر ہے، یہ کفر جحود ہے۔ دوسرا یہ یہود کے بارے میں پڑھا، فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، وہ کلام کے پاس سے آ گیا اور قرآن آ گیا کہ جس کو وہ جانتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کفر کر دیا، کفر بھی لعنت اللہ علیہ الصالحین، یہ سمجھ کر کیا سنائیں گے، یہ کفر جحود ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ لعنة الله على الكافرين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، یہ کفر جحود ہے۔ تیسرا کفر عناد ہے، وہ یہ ہے کہ دل سے بھی حق کو جانتا ہوا، زبان سے بھی اس کا اقرار بھی کرے، لیکن یہ ہے کہ اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میری بدنامی ہے، اتنا بڑا آدمی، دل سے بھی جانتا ہے، سمجھتا ہے، زبان سے بھی مانتا ہے کہ حق ہے، لیکن میں نہیں مانتا کہ میں اس کو اپنا دین بنا لوں، آپ کے مذہب میری مذہبی ہے، جیسے کہ کفر انکاری کا ہوتا ہے، یہ کفر عناد ہے، دل سے بھی جانتا ہے، زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، لیکن اس کو اپنا مذہب اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ، مجھے رب کی قسم ہے، بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ، محمد کا دین، من خیر ادیان البریۃ دینا، تمام دینوں میں دنیا میں جتنے بھی کائنات میں سب سے بہتر ہے۔ لولا الملامۃ او جدار مسبۃ لوجدتنی بذاک سمعا مبینا، اگر قوم کی ملامت کا اندیشہ نہ ہوتا آپ دیکھتے سب سے پہلے اس دین کو میں اپناتا۔ آپ نے کہا کہ یا عمی قل کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، چچا جان آپ کلمہ صرف پڑھو، ابھی اور امیہ نے اور ابو جہل نے کہا، بخاری میں ہے کہ حتی رب ہم ملت ابائیں، آپ اپنے آبا و اجداد کے مذہب سے رک کرنا نہیں کرتے، تم لوگ گواہ رہو میں آبا و اجداد نہیں۔ اور آپ دیکھیں دل کو بھی دل کی بات بتاتا ہے، واللہ لقد علمت بأن دین محمد من خیر ادیان البریۃ دینا، خدا کی قسم محمد والا دین من خیر ادیان البریۃ دینا، زمانے کے تمام دینوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ لولا الملامۃ او جدار مسبۃ، اگر قوم کی ملامت کا اندیشہ نہ ہوتا یا گالی گلوچ کا سب و شتم کا ملامت نہ ہوتا تو آپ دیکھتے سب سے پہلے اس دین کو میں قبول کرتا۔ اللہ کے نام کچھ بنا پڑ رہا ہے، یہ کفر اللہ کا بنا کر، یہ کفر عناد۔ تیسرا کفر نفاق ہے، چوتھا کفر نفاق، زبان سے تو مان لے سنتی ہے اور دل سے انکار ہے، سمجھتا ہے، بولو ہاں کیا ہے، دل سے تو پکا کافر ہے زبان سے، لیکن منافقین المنافقون تجری علیہم احکام الاسلام، ان پر احکام مسلمانوں کی ہے، اس لیے کہ نحن نحکم بالظواہر واللہ اعلم بالسرائر، ہم تو ظاہر جب فاروقی میں اور بلوچوں میں کتنے مصری آتے ہیں سبق پڑھاتے رہے اور داڑھی میں رکھی، سمجھے، اس لیے کہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب کہاں چھوڑیں گے، وہ تو سنت کا پابند ہے، حضرت اقدس بنوری رحمۃ اللہ وہ کہاں چھوڑیں گے، سنت کا پابند ہے، اور جب ان کا تبادلہ یہاں سے ہو گیا تو داڑھی کو صاف کر کے ایک لفافے میں ڈال دیا، یہ مولانا بنوری کو دے دینا، مولانا سلیم اللہ خان صاحب کو دے دینا، جو داڑھی تمہاری کے میں تمہیں واپس دے دینا، یہ ہوا ہے۔
اب ایک مصری پڑھا تھا تجاری بات مجھے پھر اس کا دبا دینا سالی میں نے باہر مار کو پڑھا تو اس لیے تو میں نہ لگا لیکن یہ کہ وہ پڑھا رہے تھے یہ سب باریک قسم تھی اس کی قمیض تھی جبہ اس کی اتنی باریک تھی ایک چھڑی سی ہوئی تھی تو سبق تو ہمیں یاد نہیں رہا لیکن حضرت کا پورا ڈش آج تک صحیح سبق تو یاد نہیں رہا لیکن حضرت یہ ہے کہ تمام یاد مجرور اس کی جتنے بھی مطالعے کار وہ ذہن رہے آپ کو سمجھ ایک اس طرح کفر انکار کفر ثبوت کفر اناد اور اللہ کا کفر انکار دوسری ایک تقسیم ہو ہے اگر دین کا مخالف دین کا جو مخالف اگر ایک وہ ظاہراً اور باطناً دونوں اعتبار سے اللہ کا بھلا کر دین کو نہیں مانتا تو پکا کافر ظاہر و باطن پکا کافر اور اگر یہ زبان سے اقرار کرتا ہے لیکن دل کو پر ہے وہ پکا منافق وہ بھی کافر اور اگر ظاہراً اعتراف بھی کرتا ہے باطناً اعتراف بھی کرتا ہے ظاہر والا لیکن ایسی تفسیر کرتا ہے قرآن و سنت کے جو اجماع صحابہ اور سلف کے خلاف یہ زندیق ہے یہ بھی بےمان اور وہی طرف مخالف ہو دین ظاہر و باطن دین کے ظاہر و باطن سے اللہ تعالیٰ دونوں کا اعتراف کر دیتا ہے لیکن مفسر خلاف ما فسر صحابہ و تابعون صحابہ اور تابعین اور سلف کے خلاف اللہ تعالیٰ تفسیر کرتا ہے جیسے کہ کیا ہے ان الذين امنوا وعملوا الصالحات عمل الصالحات سے مطلب یہ ہنر سیکھیں آپ اور آپ میکینک بن جائیں آپ بڑے انجینئر بن جائیں اور اس سے مراد پی ایچ ڈی ہو اس سے مراد جج ہے عمل الصالحات سے تو پھر آپ کی زندگی جنت سے مراد دنیا کی خوشنودی والی زندگی ہے دنیا کی زبردست زندگی گزرے اے مولویوں اور مولویوں نور آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اللہ کی قسم جج مجھول کو اپنے جوتوں پہ ہم کو باندھ خبردار مولوی صاحب میں بھی ایک جگہ میں میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا کہ جی آپ خاتم بخاری سے کئی سال سے روتے رہے میں اس مولوی صاحب کے پاس گیا خاتم بخاری میں اور اس نے مجھے کہا کہ خوشخبری سناؤں یہ خوشخبری سنائیں کہا کہ میں لیکچرار اور پروفیسر لگ گیا ہوں یونیورسٹی میں نے اس کو کوئی مبارک خدا کی قسم نہیں دی مبارک باد نہیں دی قرآن کے سامنے میرا چہرہ بگڑ گیا کوئی مبارک باد نہیں سرکاری یونیورسٹی بوٹ پالش کرنے والے تو یہ مبارک باد ہے ہمارے بھائی طلبا جائیں اس لیے مجھ سے جو جیل میں والوں نے پوچھا کیا اب یہاں یہ کہ اعلیٰ مناسب کے لیے لوگوں کو یونیورسٹی کا بالکل میں نے ہزاروں کو پڑھایا اگر ہمارے یہاں سب سے قابل مستعد ماہر طلباء اور علماء ہوتے ہیں ماہر قسم کی تقویٰ طہارت کے ماہر کتاب و سنت میں ہم کو کہتے ہیں خدا واسطے اپنی صلاحیتیں جا کر کے گٹروں کی ضائع نہیں کرنا تو جو ہے اللہ کا بڑا کر کیا ہے مدرسوں میں پڑھانا مسجدوں میں درس پڑھانا الحمدللہ ان کی بڑی تعداد دوسرا جو متوسط ذہن کے ہوتے ہیں ان کو صرف نہ منطق کی کچھ ان کو یہ میرا کہا ان کو بھی مدرسہ تیسرا جو ہم سے سب سے زیادہ نالائق ہوتے ان کو ہم سرکاری ادارے خدا کی قسم اس لیے کہ جامع فاروق سلیم اللہ کی جوتیوں کی قربان جاؤں اللہ کی طرف سے جامع فاروق میں چھوٹا مدرس نہیں تھا میں بڑی بڑی کتابیں پڑھا سلیم اللہ کی چھتری کے نیچے ہزاروں کو ہم نے پڑھا وہ پہاڑ کو بھی سلیم اللہ خان سے اللہ تعالیٰ کی طرف اس پہاڑ کے دامن میں ہزاروں کو پڑھا ہے یہاں بھی آپ کی اللہ کی قدر سے آپ کی دعاؤں سے ہزاروں پڑھ چکے 8-10 سال کے دوران اور بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور بھی پڑھیں لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ اور آپ کے سامنے ہی قرآن کے سامنے مجھے پرویز مشرف کے دور اقتدار میں لیٹر آیا اور ایجنسی آئی کہ آپ کو سپریم کورٹ کی جج بنا دیں اس کا جواب یہ تھا میرے پاس آپ ایمان نہیں کر سکتے آج بھی میرے ساتھ میں لندن اور برطانیہ میں خبر آپ کو نہیں دے رہا پاکستان کی
ہندوستان کی خبر تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ٹائم لگانے والے نبی سرکار اور یہ کہ انگریز کے بدل اب آپ نے دیکھا آج کل جتنا پرانا بدل ہو اتنا زیادہ یہاں سے بھی پھٹا ہوا باقی قسم ہو سکتی فیشن ہے اور عورتیں ایئرپورٹ کے اس پر ہم جاتے ہیں اس پہ یہ ایئرپورٹ بھی جاتے ہیں اور خدا عورتیں بھی پھٹی ہوئی وہ بھی استعمال بدل فیشن ہے کیا ہے اور پھر یہ جو موٹے موٹے ہوتے ہیں اور جس وقت کی بیسیکلی سے بھی پڑھا ہوا اور پھر یہ جو پٹا جو اس کا لگا ہوا جس وقت وہ ہنستے ہیں اور میزوں پر بیٹھ کے زمین کو بھی لاکھ سال میرے کافروں میں بھی آنا تھا کہ ابو جہل کو بشیبہ کوئی تمہارے جیسے آسمان کو کہتا ہے وہ کافر تھے ایسے بھی اگر ننگے تھے مسلمان ہو کر کے اور پھر جب بھی اس کی زندگی ہوتے میرے ساتھ کوئی ساتھی ہوتا تو میں بھی تھوڑا سا چیک کرتا ہوں ارے بھائی ایسا زندگی تو یہ ہے یار میرے بھی تو بدلو لے لو میرے ساتھ میرے ساتھ ہوتا ہے تو میں کہتا یار زندگی تو یہ ہے ہم کس ادا میں پڑے یہ بولی بھی اور اس میں اللہ کو بلا کر لیا سمجھے ایک بات آپ کو کافی ہے اللہ کی قسم انبیاء سے بڑا خوبصورت کائنات ہے دوسری بات خدا کی قسم کوئی نبی داڑھی منڈا نہیں اور کوئی نبی ٹائی والا نہیں تھا کوئی نبی بدلوں والا نہیں تھا ایک دو نبی تھوڑی سوا لاکھ بولو بڑی تعداد ہمارے بڑے نبی میں گیا تو اس کے بعد آتا ہے کہتے ہیں کہ حضرت خدا بخش علیہ السلام خدا بخش علیہ السلام تو کسی نے کہا خدا بخش مجھے کیا تھا خدا بخش کہاں سے علیہ السلام بن گیا خدا بخش کے بھی گزرا اس نے کہا سوال آ کر میں ایک تو خدا بخش ہوگا سوال آ کر میں ایک تو خدا بخش ہوگا اب اس بروج کو کون سمجھے جائے سوال آ کر کے مسئلہ آپ نے سمجھا کہ کفر انکار کفر جحود کفر عناد کفر نفاق اور دوسرا مسئلہ کہ ظاہر و باطن دونوں طرف سے حق کو نہیں مانتا دین کے مخالف ہے وہ پکا کافر ہے اور دوسری صورت ہم سے عرض کر دیا کہ ایک طرف زبان سے تو کرتا ہے لیکن دل اس کا اللہ کا بڑا کر کہ کیا ہے وہ کفر پر ہے وہ پکا منافق ہے تیسرا ظاہراً و باطناً یہ طرف کرتا ہے لیکن یہ کہ وہ صحابہ اور تابعین کے خلاف کوئی تفصیل کرتا ہے وہ اللہ تبارک و زندگی کے وہ پکا سمجھیے اجماع امت کے خلاف اس وجہ سے اللہ تبارک کرے قادیانی اور سر سید احمد خان یہ سارے کے ساتھ سمجھیے سر سید احمد خان کو ہندوستان کے علماء نے انہوں نے سب نے پکا ایمان کرا سمجھیے حضرت اقدس نے اس میں کچھ تعبیر کی کہ اگر آپ کا یہ اپنی مراد تو پھر ٹھیک آپ بچ سکتے ورنہ آپ بچیں گے نہیں یہ تصویت العقائد حضرت قاسم العلوم اور خیرات اور قاسم العلوم رحمۃ اللہ علیہ ورنہ یہ پکے ہوئے اب کافرات میں کسے بدتر بنا ہمارے دین میں یہ چار صورتیں ہیں ان میں سے کسی کا بھی انکار کرنا پکا ہوگا ایک یہ ہے کہ متواترات قرآن پورا کا پورا متواتر احادیث متواتر کرنے کا یہ تواتر الاسلام یہ کہ ما یقین عدد کثیر بحیث لا تغیر العادت التواتر وتوافقهم على الكذب ایک عدد کثیر اس حدیث کو نقل کر دے کہ عقل بھی اس جائز کو ناجائز سمجھتی ہے کہ یہ سارے کے سارے جھوٹ بولے اور من اسناد معین کے لم معین کے معین سے نقل کرتا ہے جیسے یہ حدیث کی طرح تواتر سے جیسے کام کرتا ہوتا ہے یہ تواتر اسلام تواتر التواتر یہ شروع جو میں نے آپ سے کر دیا کہ یہ کہ وہ یعنی جماعت من جماعت سے نقل کرے من دون التزام لسند معین کسی خاص سند معین پر اس میں
انتظام نہیں ہوتا جیسے کہ قرآن پاک. سمجھے حدیث میں نے سر آپ کو کل بتا دی جو یہاں سے شیخ سلیم اللہ سے لے کر کے آپ کو آسمان پر پہنچایا تو یہاں سمجھے. لیکن اس میں قرآن پاک کا جو تواتر ہوتا ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تواتر طبقہ ہے. یہ تواتر و طبقہ یہ اس تواتر اسنادی سے بھی زیادہ مضبوط ہے. تیسرا تواتر و توارث سے تعامل یہ ایک عمل ہے تواتر کے ساتھ وہ لوگوں میں مربوط. جیسے کہ مسواک کی روایت متواتر نہیں, مسواک کی روایت متواتر اگرچہ میں 13-14 یہ صحابہ کی روایت کو صرف ترمذی امام ترمذی نے درج کیا, لیکن یہ ہے کہ تواتر عملی یہ علماء کا مسواک تجلیل کا میں تبلیغات کرتا ہوں اور یہاں کی ضرورت نہیں. ایک مسواک اٹھا کر کے یہ جو باتیں ہمارے وزیر اعظم صدر ہوتے ایک مسواک اگر تبلیغ لے کے خدا کی قسم یہ سب بات اور نہیں ہے. ہمارے یہ جو اجتماعات اتنے بڑے ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ یہ جو اجتماع اسلام آباد میں کرتی ہے صرف ایک طرف رو کر کے پیشاب کرو تب بھی سیلاب آئے, تب بھی کیا ہے سیلاب آئے. جیسے اللہ نے پاکستان میں علماء اختلافات وہاں بھی وہاں چھوٹی موٹی باتیں بہت ہیں, لیکن اللہ پاک نے دشمن کو روس آیا اور نیٹو آ گیا پورا یہ دنیا کی طاقتیں پوری طاقتیں آ گئی. اللہ نے طالبان کو منتخب کر دیا. اللہ نے ان کی پھونکوں سے پوری دنیا آج طالبان کی حیثیت واقعی کی ہے اور کفر کی حیثیت موضوع کی یہ باتیں کرنے کی نہیں ہے. لیکن اب بھی جتنے مرے لاکھوں فیصد سے تابو کیا ہے تابو احیان و امواتا بہت پاکیزہ لوگ زندہ بھی پاکیزہ مرے بھی پاکیزہ سمجھے, اور جو زندہ ہے وہ بھی پاکیزہ, اور جو اللہ کا برکت مردار وہ مرے بھی مردار, زندہ ہے وہ بھی مردار. آج آپ دیکھیں کیونکہ پہلے جو مذاکرات ہوئی الحمدللہ کالی پکڑیاں دے کر آج مولی منظور کی کالی پکڑی کی عزت آپ کے یہاں نہیں ہے, اس کا وہ قدر نہیں ہے. اس لوگ کو قربان جاؤ حضرت مولانا فضل الرحمان دعوت برکات مندائی پر تبلیغ والوں میں قربان جاؤ, شیخ الحدیث مولانا سید اللہ پر بھی قربان جاؤ, اور اکابرین ان کی جوتوں کے خاک مجھے خدا بنا دے. یہ ٹھیک ہے مان لیا, لیکن اس پگڑی کی عزت اس کا روح اللہ کی قسم نہیں ہے, یہ صرف طالبان کی قسم انہیں کی وجہ سے روح ہے. اس پگڑی کو دیکھ کر لوگ اجازت سے لیتے آپ مجھے اس کا کاغذ خدری کا اتنا روح نہیں. اور میں نے قادیانی قوم کے لوگ یہ سارے کے ساتھ اور مولانا میم واو دال واو میم واو دال واو دال یا اس کو مولانا کا زندگی کرا, اس کو نہیں ہے, اس کو بھی زندگی معلوم ہے. اس نے انبیاء پر بھی حملہ کیا, صحابہ کام کیا. تواتر اسلام تواتر طبقہ. تیسرا تواتر ایک عمل ہو جیسے مسواک کا حول ہو جائے. اور تیسرا ہے چوتھا ہے تواتر القدر الفطر. تواتر القدر الفطر یہ مولانا ان تكون امور مرئیۃ بطریق العادہ. یہ کچھ چیزیں خبر روایت کے طور پر مرئی لیکن وہ تتفق علی امر واحد, ایک بات پر ان کا اتفاق وہ اس طرح. لیکن دست مبارک سے اشارہ کر دیا, ایک حدیث آ گئی چاند کے بول رہے, ایک حدیث آ گئی سب اور دو بولنے لگا, ایک حدیث آ گئی درختوں کو بلائے درخت دوڑنے لگے. یہ خبر بھائی. ایک حدیث آ گئی گائے آپ کے سامنے بولنے لگی, خبر بھائی. ایک حدیث سے اونٹ آپ کے سامنے رونے لگی, یہ بھی ابو ایک حدیث اونٹ آپ کے سامنے بولنے لگی, یہ سب. لیکن ان سب کو ملے یہ خبر بھائی, لیکن ان سب خبروں کو جمع کریں گے اس سب کا اس مناسب اس بات پر متفق ہے الا ان سیدنا محمد ابن عبد اللہ علیہ السلام وہ صاحب المعجزات و صاحب المعجزات. یہ سب معجزات تو آپ کی اعجاز اور صاحب المعجزہ ہونے پر سب کا اتفاق. زید دبئی چلا گیا, ایک آدمی نے کہا کیا آج زید کے والدین وہ حیدرآباد میں رہتے لیکن آج گھر آئے, لگتا ہے کہ زید آئے. دوسرا کہتے ہیں بیوی اس کی سسرال پر اس کی بات رہے لیکن آج کبھی چھوٹی بچی کو دیکھا اس کے گھر میں لگتا ہے کہ زید آئے, زید آئے, زید آئے, بیوی ہے. تیسرا کہتا ہے کہ اس کو
صالح کو دیکھا اور صالح 14 کہتے ہیں شوشل کو دیکھا، 5واں کہتے ہیں اس کے ہانڈی باز اور مرغرے وہ بھی آئے اس کے گھر کے طرف سے ان کے گھر آئے سمجھ میں آئے تو اس طریقے پر اب یہ اخبار احاد ہے لیکن اس سے یہ سب کو میرا پتہ چلتا ہے کبھی طور پر حضرت مولانا سید دامت اللہ قاسم ہے ان میں سے کسی کا بھی انکار نہیں سکتا۔ اب نوٹ کرو ہمارے یہاں قرآن کے لیے تواتر ضروری ہے، تواتر طبقہ اور تواتر الاسناد سے بھی مضبوط ہے سمجھنے میں کی اور اخبار احاد کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے جو قرات شروط ہے اخبار احاد کی وہ توضیح کے لیے وضاحت کے لیے استشہاد کے لیے تو ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ تلاوت مطلوبہ نہیں ہوگی، وہ قرآن مطلوب کا درجہ نہیں ہوگا، قرآن مطلوب کے لیے وہی مطلوب کے لیے تواتر طبقہ یہ تواتر ضروری ہے۔ اب یہ تو اس کے بعد شین و یا عین و حاصل پتہ کرو کہ تمہارے یہاں معیار کیا ہے، تمہارے یہاں معیار کیا ہے۔ اللہ کے فضل سے کیا ہم کو معیار ہی نہیں ہے، معیار ہی نہیں اور اس قرآن پر اعتماد بھی نہیں، اس لیے کوئی آپ کے خواہ خواہ جیسے میری تقریر نہیں تو انہوں نے کہا بہت سے آپ نے بہت سے آپ نے کوئی آپ بڑے بڑوں دیکھا ہے کہ منہ کا ٹھیڑا ہو جاتا ہے، میرا گھر بیٹھ کے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا گھر پھر میں آپ کو سناؤں گا۔ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اس طرح نہیں ہوتے، ہمارے معصوم بچے وہ اس طرح قرآن پڑھتے قرآن سے آپ پڑھتے آپ کی پوری کائنات میں اگر قرآن سے دشمنی ہے تو ایک آپ کو دکھاؤ وہ تو دکھاؤ ہر قرآن جو قرآن جس مذہب کے اندر اللہ کو بڑا کرے متا ایک مرتبہ متا کرے گا اس کا درجہ حسین کا ہوگا، 2 مرتبہ متا کرے گا حسن کا، 3 مرتبہ کرے گا علی بن ابی طالب کا، 4 مرتبہ متا کرے گا تو محمد کا درجہ اس کا ہوگا۔ یہ تو قرآن سے سیاست آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ ان الذين كفروا سواء عليهم كلهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم اور ایمان کا مسئلہ تصدیق ما جاء به الرسول اجمالا فيما ورد اجمالا وتفصيلا فيما ورد تفصيلا۔ محدثین کی اس تعریف کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تصدیق ما جاء به الرسول، نبی جو کچھ لے کر کے آئے چاہے وحی دلی ہو یا وحی خفی ہو، اجمالا نبی کی تصدیق کر دینا جو کچھ لے کر آئے، اجمالا فيما ورد اجمالا جو چیزیں اجمالی طور پر ان کو اجمال۔ اب قبر میں عذاب ہوگا، روح والا ہوگا یا جسم کو ہوگا یا دونوں کو ہوگا یا جسم مثالی کو ہوگا، ان تفسیرات میں نہیں، اجمال کی معمول میں اجمال اور تفسیر کی معمول اس کو سمجھیں۔ جس قسم کی چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نبی جو کچھ لے کر کے آیا یہ ایمان ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریح کے بعد بتاؤ ایمان سچا جاننا اور سچا ماننا، اور سچا جاننا سچا ماننا اور اقرار تصدیق ما جاء به الرسول اجمالا فيما ورد اجمالا وتفصيلا فيما ورد تفصيلا۔ یہ تعریف ہے مولانا۔ ایک چیز اور یاد رکھ لیں مولانا کفر کے کفر جو ضروریات دین کا انکار کرے، ضروریات سے مراد امور بدیہہ التي يعرفها الخاصة والعامة، جن کو اللہ ہے، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، رسالت کا مسئلہ ہے، نبوت کا مسئلہ ہے، ختم نبوت کا مسئلہ ہے، یہ سارے کے سارے متواتر ہیں۔ تواتر کے اندر مناظرہ ناجائز ہے، سبحان اللہ۔ اللہ اسلام کی حکومت ہو تو اللہ کی قسم متواترات میں مناظرہ کی بھی اجازت ہے۔ آخر کسی کو دین کی تلاش ہے، اگر وہ مرتد ہو گیا تو آئے کسی مضبوط عالم کے سامنے اپنی شبہات پیش تو کرے، نہیں تو وہ واجب القتل ہے۔ لیکن قتل کرنا عوام کا کام نہیں، حکومت کا ہے۔ سمجھتا عرض کیا کہ کفر ان 4 اقسام میں سے کسی کا انکار کرے گا تو کافر ہوگا۔ ایک اور قرآن کے لیے تواتر طبقہ ضروری ہے۔ ان کے ہاں میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، اگر آپ نے پڑھا تو مجھے بتا دیں۔ آپ سمجھے شین یا عین ہوا کچھ میں نے پڑھ گئے شین یا عین ہوا یا را فا وا اور ہا، را الف فا وا آ چھوٹا لا ہو گیا آگے بڑھو۔
اس قرآن کا جامع ابوبکر ہے، جامع اس کا عثمان ہے، سمجھے؟ اور حضرت عمر جس قرآن کو جمع ابوبکر اور عثمان نے کیا ہو تو وہ قرآن میں چاہیے بھی نہیں، اس کو پھر بھی نہیں کرتے۔ امام نے قائل اپنا قرآن بتایا اس وقت آپ کو مجھے ایک چیز اور سنی ہونا، قرآن تواتر ہوتا ہے، صحابہ کی عدالت یہ بھی متواتر ہے، اس پر اجماع ہے، سمجھے؟ ہماری عبادت پڑھنے میں ہماری چیزوں میں مولویوں کا اعتبار ہوگا، چھوٹے بڑے والوں کا اعتبار نہیں ہوگا۔ آپ جیسے آواز کی اجماع کا مطلب یہ ہے کہ مجتہدین کا اتفاق عدالت کے ساتھ۔ اب مسئلہ سمجھے ہونا وہ یہ ہے کہ حدیث صحیح سے بھی صحابہ پر جرح نہیں ہونا، تو بس کی جائے کہ تاریخ سے کوئی جرح نہیں ہوگی۔ غیر آج اس کو پورا کر دو کا مسئلہ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم۔ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب وہ ایمان نہیں لائیں گے، ایک مسئلہ اور سمجھیں، اللہ نے جب بتایا کہ ایمان نہیں لائیں گے تو یہ تو مجبور ہو گئے، بولو یہ تو کیا ہو گئی؟ مجبور ہو گئی، مجبور ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے بتایا ایمان نہیں لائیں گے، اب یہ کہ کافر ایمان لائے گا تو اللہ کی خبر کی تکذیب ہوگی۔ اس کا سمجھا نہیں ہے، اس کا جواب ہے یہ تو مجبور ہے۔ جواب یہ کی تقدیر میں لکھا ہے، علم یہ اللہ کی تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے، تمہارے کو جواب نہیں دینا۔ یہ مجبور ہے، ایمان نہیں لا سکتا۔ ادھر سے کہے میں مجبور ہوں، میں جواب نہیں دوں۔ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، بولو تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ میرے مجبور ہے، کوئی عالم نہیں، علماء مجبور ہے، اس کو جواب نہیں دیا۔ آخر کہے گا اگر آتا ہے مجھے جواب دے دو، بہانہ نہ کرو، تو ہم بھی کہتے تم بھی عمل کرو، تم بھی مجبور نہیں، بہانہ کرو۔ اس کو سمجھنا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے انسان ایمان میں، نماز میں، روزے میں، زکات میں، اپنے اعمال کے اندر مختار ہے۔ آپ مجھے یہ بتاؤ خدا واسطے کسی کو ارادے سے تھپڑ مارنا، اور دوسرا یہ کہ آپ کو ارتعاش کی بیماری، بوڑھے ہو گئے، ایسی بیماری لگی، ایسے آپ کے ہاتھ کسی کے پچھلے حصے پہ لگ گئے، ہاتھ میں لگے، ان دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ کیوں فرق ہے؟ جو یہ معاملہ ہے یہ اختیار سے، اور یہ چیز جو ایسے لگی ہے بلا اختیار، بلا مجبور تو بلا اختیار میں ہوتا ہے، یہ مجبوری ہے، اور وہ مجبوری نہیں، با اختیار ہے، اس میں مختار ہے، اس میں غیر مختار ہے۔ یہ تقسیم تمہارے ہاں ہے یا نہیں؟ جبریت تمہارے ہاں یہ تقسیم ہے نہیں ہے؟ کسی کو لات مارو اور کسی کو آپ کا پاؤں لگ جائے، کسی کو تھپڑ مارو اور کسی کو ایسے بیماری لگ گئی، ایسے سر لگ گئی، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ آپ بھی کہیں گے کہ با اختیار والا اختیار والا عمل ہے، دوسرا بلا اختیار ہے، تو آپ بھی مانتے کہ انسان مجبور نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ کتے پر ایک درخت ہے پرانا سا، کتا اس کے نیچے یا چاول گرے ہوئی ہے یا روٹی کتا کھا رہا ہے، اچانک ہوا چلی، وہ درخت گر پڑا اور کتے کو لگا، کتا زخمی ہوئی، بڑا درخت گر پڑا، کتے کو لگا، کتا زخمی ہو گیا، کتا اس کو کاٹے گا، اب درخت کو کاٹے گا، لیکن تو اسی مست کتے کو ایک پتھر مار تجھے چھوڑے گا؟ کتا بھی سمجھتا ہے کہ وہ بلا اختیاری یہ بھائی، آپ سمجھ رہے نہیں؟ کتا بھی سمجھتا ہے وہ کیا، وہ بلا اختیاری یہ کیا، یہ بھائی، اونٹ بھی اس کو سمجھتا ہے، گدھے بھی اس کو سمجھتے ہیں، تو
گدے سے لکھا ہے. سمجھتا ہے؟ چوتھی بات آپ نے کیا چوری میرے باپ میں سے. مولانا رومی بہت مستقبل سمجھا ہے. آپ نے کیا چوری میرے باپ میں سے. باپ سے چوری کی اور میں نے کش کر کے تجھے پٹائی کی جوتوں سے. آپ کہتے کیوں پٹائی کرتے ہو؟ میں بھی اللہ کے، دماغ بھی اللہ کے، آنکھیں بھی اللہ کی کام اس سے کام کریں گے، سمجھ دل بھی کام کرے گا اللہ کو سے. باپ بھی اللہ کے، ہاتھ بھی اللہ کے. اللہ نے لکھا ہے کہ یہ چوری کرے گا تو لکھا تھا کہ چوری کرے گا تو میں نے کر لیا. یہ باپ بھی اللہ کے، ہاتھ بھی اللہ کے، دماغ بھی اللہ کے، لکھا ہوا اللہ کے، میں نے چوری کیا. کیوں مجھے مارتے ہو؟ میں نے کیا، میں کچھ بھی نہیں، میں نے چوری کیا، کیوں مارتے ہو مجھے؟ تو میں کہتا ہوں یہ ہاتھ بھی اللہ کی، یہ جوتا بھی اللہ کی طرف سے ہے. یہ ہاتھ بھی اللہ کے، یہ جوتے بھی اللہ کی طرف سے، یہ ڈنڈا اور یہ تلوار بھی تیرے گردن کو اڑا دیتا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے. جب تو مجھے معاف کرو، یہ لکھا ہوا نہیں، معاف کرو، یہ نہیں، تو مجبور نہیں ہے، تو مجھے چھوڑ سکتا ہے، تجھے اختیار ہے، تو مجھے چھوڑ سکتا، معاف کر سکتا. میں بھی کہتا ہوں تجھے بھی اختیار تھا، چوری نہ کرتا، کیا تو اللہ کی تقدیر کا بیمار ہے. کس کو سمجھ لیں؟ اب اصل مثالوں سے میں نے عرض کیا، اب اصل بات تقدیر کیا ہے. یہ ایمان نہیں رہیں گے. پہلے تو بتایا آپ کو کیا مخصوص کی بات ہے، کیا بتایا افراد معینہ خصوصی. تیسرا یہ کہ اس خواصت پر جب ہوئی. اور چوتھا مسئلہ یہ کہ تقدیر اللہ کا علم کسی کے اختیار کو صرف نہیں کرتا. یہ ٹیلا دیکھا نا آپ کا، اس ٹیلے پہ کوئی کھڑا ہے، مجھے جس کا علم ہو گیا وہ آ رہا اور جس انداز میں آ رہا ہے تو وہ انشاءاللہ 20 منٹ میں ضرور پہنچے گا. مجھے کس کا علم پہلے سے، آپ کو اس کا علم، آپ جانتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ، میں کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ 15 منٹ میں پہنچے گا، جس انداز میں وہ آ رہا ہے، کیا میرا یہ علم اس کے اختیار کو صرف کر رہا ہے؟ یعنی ہر صورت میں اس پر علم کسی کے اختیار کو صرف نہیں کرتا. کیا میرے رب کا فیصلہ ہے کیا کرنا؟ رب کا فیصلہ ہے کہ جمعے کو بارش برسائے گا. فیصلہ اللہ کا علم ہے، خود جمعے کو بارش برسائے گا. کیا اللہ مجھے برسائے نہیں برسائے گا تو اس کی خیر نہیں؟ خود اللہ کا علم اس کو مجبور کرتا ہے. اللہ کو علم ہے کہ مجھے جمعے کو بارش برسانا ہے، یہ علم اللہ کے اختیار کو صرف کرتا ہے؟ نہیں کرتا. جیسے اللہ کا علم اللہ کے اختیار کو صرف نہیں کرتا تو تقدیر اللہ کا علم ہے، اللہ ہمارے اختیار کو بھی صرف. اور حکیم صاحب نے ڈائری میں لکھا، اس کے بعد ایک بیروہی کیا. بیروہی کو ہیپاٹائٹس سی کی بیماری ہے، ہیپاٹائٹس سی. اس نے دوائی دے دی، لیکن حکیم کو پتا ہے کہ وہ بھی منظور اور یہ جو بیروہی صاحب ہے ایک پرہیز نہیں کرتا. حکیم نے لکھا کہ یہ 2 مہینے کے بعد مرے گا. آج 15 تاریخ کو آئے، 5-6 شعبان کو آیا، یہ 21 رمضان تک ضرور مرے گا. اس کو پتا ہے بیروہی بد پرہیز نہیں. اب اس کے بعد بیروہی 21 کو مردار ہوئے، مر گئی. بیروہی مر گئی. مرنے کے بعد میرے بچوں نے اچانک حکیم صاحب کے گھر میں گئے، تعلیم یافتہ میرا بیٹا، اس نے اس کی ڈائری اٹھائی. تو ڈائری میں لکھا کہ آج میں حکیم فلاں حکیم 6 تاریخ شعبان کو یہ لکھ رہا ہوں کہ 21 رمضان کو فلاں بیروہی مرے گا، اور مرا بھی اسی طرح. اس ڈائری کو لے کر کے آپ جائیں کورٹ میں اور ڈائری کو جا کر کے کورٹ میں لے جائیں کہ حکیم صاحب نے تو 6 تاریخ سے پہلے ہی لکھا تھا اس نے مرنا ہے، لازمی طور پر یہ مر گیا، اس کی قصاص، اس کی دیت اس حکیم پر کورٹ فیصلہ نہیں کرے. حکیم نے اپنے علم کے مطابق، اپنے تجربے کے مطابق لکھا. اس کو پتا کہیں پر حکیم کی دانش نے، حکیم کے علم نے، حکیم کے تجربے نے، حکیم کی قلم نے، حکیم کی کتابت نے اس کو مجبور نہیں کیا کہ مرا ہے اپنی بد پرہیزی سے مرا ہے. یہاں کی ایمان اور اختیاری اللہ کا خبر، اللہ کا علم، اللہ کی تقدیر وہ آپ کے اختیار کو صرف کرتا ہے.
کچھ فرق پڑ گیا؟ کچھ فرق؟ ہاں جب ثابت ہوگا کہ قدرت جب اس وجہ کو علم ہے تقدیر والا ہے، علم کسی کو یہ طے شدہ ہے، خود اللہ پر جاوے ہوگی تو آپ پر بھی جاوے، یہ کر بتا مسئلہ کوئی خیال کر کہ اللہ نے جو طے کیا ہے کہ کفر پر مرے گا، سمجھے طے کیا ہے کفر پر مرے گا، طے شدہ ہے اس کے ہاتھ، تو لہٰذا اس نے ایمان والا اختیار سے سلب ہو گیا، یا اگر یہ ایمان لائے تو پھر وہ خبر غلط ہو جائے گی، تو آپ یہ کہہ دیں ایمان لانا اس کا ممکن ہے اور داخل تحت قدرت ہی اس کی قدرت کے تحت داخل ہے، لیکن محال لغیری میری بات آدمی اپنے پیشاب پر پی سکتا ہے، پینے پر پی تو سکتا ہے، پہاڑ کو کھا تو سکتا ہے، تو شرب البول و اکل البول، شرب البول و اکل البول ہر ہما داخلہ نے تحت قدرت کی امداد، یہ اس کی قدرت کی طاقت تحت داخل ہے مشغول نہیں ہے نا، یعنی مشغول تو کوئی بھی آدمی نہ کر سکے، آپ بات سمجھ رہے ہیں، یہ تو داخل تحت قدرت ہے، لیکن نظر الى غیرت ہی اس کی غیرت کے پیش نظر کبھی بھی نہیں آئے گا، اس کی غیرت کے پیش نظر یہ وہاں تو وہ تو قادر ہے، فی نفسی قادر ہے، یہ چیزیں مقدورات ہیں، داخل تحت قدرت ہے، لیکن محال اس کے لیے محال لغیری اس کو کہتے ہیں ممکن لذاتی محال ہے، بولو ممکن لذاتی محال لغیری، اس سے زیادہ احکام گزارش نہیں کر سکتا، اور ایک اساسی بات غریبوں کو پاروں میں بتا، اگر مگر شکر چھوڑو، بولو اگر مگر چھوڑو صرف اللہ نظر کے، بولو اگر بھی نہیں مگر بھی نہیں بلکہ صرف کیا ہے اللہ نہیں، صاف ستھرا، یہ تو طے شدہ ہے کہ تقدیر اللہ کا علم۔ اب یہ بتاؤ کہ مولوی منظور کا بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، مولوی منظور 70 سال میں مریں گے یا 80 سال میں مریں گے، ان کے والدین کتنے سال میں مریں گے، مولوی منظور کیا کام کرے گا، آیت جل کر کے یہ امور استقبالیہ کا اللہ کو پیشے کی پہلے سے خبر ہے یا نہیں؟ لیکن ابھی مولوی منظور کے 15 بچے ہیں، 14-15، تو اب مولوی منظور کے بچے 20 تک جائیں گے یا 25 تک جائیں گے، سمجھ میں 20-25، کیا اللہ کو اس کا علم ہے یا نہیں؟ تیسری صورت تو کوئی ہے کہ بولو ہے یا نہیں؟ یہی ترتیب، اور دوسری صورت آپ نے نہیں، تو اللہ کو تم جائز کرتے تم کافر اور کافر سے نہیں کہا، آپ کو سمجھ نہیں ہے، اس میں تیسری صورت تو کوئی ہے ہی، راستہ بند کرنے کا بہترین طریقہ، بہترین بات میں نے آپ کو بتایا، حضرت اقدس نے شبیروں میں سوانی نے بھی لکھا، مولانا ادریس قادری نے، حضرت تانوی نے، لیکن سب سے بہترین چیز حضرت کی قضا و قدر، القضاء والقدر، حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سخی کتاب ہے اسے، حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ ختم اللہ علی قلوبکم وعلی سمعکم وعلی ابصارکم غشاوۃ لهم عذاب عظیم، اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا، اگر علی سمعکم ہوتا نا تو دلوں کا ایک مہر ہے جو دلوں پر بھی لگی ہے اور کانوں پر بھی لگی ہے، لیکن یہ کہ علی کو جو لایا تو اب دل کے مہر مستقل ہے اور علی سمع سمع کا مہر مستقل ہے، آپ کو دونوں میں فرق سمجھا کہ یہ بات، اب یہ جو کہ بات ہے اگلے والے یہ جا کر اللہ کو سر وانا انسان قبر قدم پر ایک بشارت ایک پردہ ہے، خیالت کا منظر آتا ہے ہمیشہ ڈھانپنے کی، ایسا پردہ جو مکمل نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے اس طرح کی ابتدا موجود نہیں رہتی، حدیث میں آتا کہ انسان جب گناہ کرتے 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 اس کے دل کی زد چڑھ جاتا ہے، کانا بن رانا ہوئی ولہم عذاب عظیم،
اور ان گیت کے لیے سنگیت کے ساتھ آزاد ہے، یہ پورا انتظام اللہ کو رہتا ہے ختم ہو گیا. چلو جاؤ کھانا کھاؤ، تھوڑی سی تاخیر اگر ہو جائے آپ کھا سکیں گے. 20 منٹ تک ہم نماز کو بند کریں گے. اصل مقصد یہ کہ کھانا کھا کر کے تھوڑا سا آرام کر کے 2:30 بجے اٹھ کر کے